أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ بنی اسرائیل کا یہ رکوع نمبر 10 ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی اہم باتوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں سے پہلا معاملہ تو روح سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ روح کا سوال اور اس کے سلسلے میں جو جواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کی وضاحت سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جائے، یہ بات ہمارے سامنے آ جائے کہ روح کی تشریح یہاں پر بلکہ قرآن مجید کے اور مقامات پر بھی ایک سے زائد معنوں میں کی گئی ہے. ایک تو روح اس معنوں میں کہ جس کی وجہ سے جسم میں جان ہوتی ہے، جس کو سبب زندگی قرار دیا جاتا ہے، اور جس کے نکل جانے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے، جاندار کی موت ہو جاتی ہے. اور اس معنوں میں یہاں پر جو اختیار کیا گیا ہے مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے صحابہ سے لے کے ائمہ تک، اس معنوں میں اس لیے لیا کہ خود بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم میں جو زندگی ہوتی ہے، جو حیات ہوتی ہے، اس روح کے بارے میں یہودیوں نے سوال کیا. یہ حالات اس وقت کے ہے جبکہ ہجرت کا زمانہ قریب ہو چکا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی جبکہ ہجرت کا زمانہ بہت قریب ہو چکا ہے. مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل چکی ہے، اس معنوں میں کہ مشہور ہو چکی ہے، اور اس کی شہرت حدود مکہ سے نکل چکی ہے. مکہ مکرمہ کے باہر بھی اس کی شہرت ہو چکی ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے لوگ بھی آنے لگے ہیں. لازمی بات ہے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی مسافت طے کی جائے گی تو بیچ میں یہودیوں کی بڑی کالونیاں ہیں، اہل کتاب کی بڑی آبادیاں ہیں، تو وہ یہودی اور اہل کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے واقف ہونے لگے ہیں. قریش مکہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہودیوں سے مدد لینی شروع کر دی تھی، اور وہ اس قسم کی مدد تھی جس کو آپ چاہے تو کہہ لیں کہ علمی قسم کی مدد، یعنی انہوں نے یہودیوں سے چند چیزیں تحقیق کی، چند چیزیں دریافت کی، اور ان چیزوں کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کی حیثیت سے رکھا، جس میں 3 سوالات بہت اہم ہیں، جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے یا جن کی نوٹس لی اللہ تعالیٰ نے، اہمیت دی دین کی۔ ان اہم سوالات میں سے ایک سوال تو یہی ہے، یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا۔ عربی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی میں نے یہاں پہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اشارہ کیا، ابھی اس کو اور وضاحت کے ساتھ میں پیش کر دوں گا۔ دوسرے اور وہ سوالات تھے، ایک اصحاب کہف کے سلسلے میں تھا اور ایک ذوالقرنین کے سلسلے میں تھا۔ وہ دونوں کے جوابات آپ جانتے ہیں، آنے والی سورت یعنی سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلا سوال جو ہے وہ یسألونک عن الروح، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے سہارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو عصا ہوا کرتا تھا، جو چھڑی ہوا کرتی تھی، اس کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وحی آ رہی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ آیت آپ نے تلاوت فرما دی، جس سے اندازہ یہ ہوا، جس سے پتہ یہ چلا کہ ان کا سوال، اس کا تعلق تھا دراصل اس روح کے بارے میں جو روح ہمارے اور آپ کے جسم میں ہے اور جس کی وجہ سے زندگی برقرار ہے۔ اور انہوں نے پوچھا تھا کہ اے نبی اس روح کے حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، روح کس کو کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہے، ذرا آپ ہمارے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ پوچھ رہے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی آپ یہ جواب دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم کا نام ہے۔ من امر ربی، امر حکم، امر اس کا قول، اس کے احکام، ربی آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے رب کے حکم کا نام ہے، اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو علم بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے، تمہارا علم بڑا ہلکا اور مختصر ہے، روح کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا یہ اجمالی جواب اللہ تعالیٰ نے روح کے سلسلے میں یہاں بیان فرمایا بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ دیکھو اے انسانوں تمہارا علم بڑا روح کے سلسلے میں مختصر ہے، یہ وہ غیب کی چیزیں ہیں جس کو تم ظاہر سے، ظاہر کی آنکھوں سے، ظاہر کی نالج سے، ظاہر کے علم سے نہیں سمجھ سکتے، اس کی حقیقتیں بڑی پیچیدہ ہیں، تہدار ہے، ان کو تم آسانی سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ روح کا مسئلہ یہ ہے کہ روح نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اور جب نظر نہیں آتی تو لازمی بات ہے نظر کی گرفت میں جو چیز نہیں آتی اس پہ آپ تحقیق نہیں کر سکتے، اس پہ آپ تحقیق نہیں کر سکتے، نظر میں آنے والی چیزوں کو آپ تحقیق میں لا سکتے ہیں۔ روح جس کو کہتے ہیں اس میں بڑے مکاتب فکر ہیں، اور غیر مسلم فلاسفہ نے بھی بہت کچھ لکھا، مسلم فلاسفہ نے بھی بہت کچھ لکھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے، زیادہ روح پر ریسرچ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فرمایا اس حقیقت کو سمجھ لو، قل الروح من امر ربی، پروردگار کے ایک حکم کا نام ہے، جس حکم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ روح جب حضرت آدم علیہ السلام میں ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ پھر تم ان کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔
وَإِذَا نَفَخْتُ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس روح سے ان جاندار کے اندر جان آتی ہے، اور پھر اس کے بعد سے اس کے اندر ساری وہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے، غم کو محسوس کرتا ہے، خوشی کو محسوس کرتا ہے، وہ عبادتوں کی لذت کو محسوس کرتا ہے، وہ پروردگار کی محبت کو محسوس کرتا ہے، اس کے اندر معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو شعور ہے یہ شعور پیدا ہوتا ہے روح کے ذریعے سے، جو روح اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈالی جاتی ہے، یہ اس کا حکم ہوتا ہے۔ بالکل اس کی کیفیت ایسے ہی ہے جیسے آپ الیکٹریکل انسٹرومنٹ پورے کے پورے لگا دیں لیکن کرنٹ کا کنیکشن نہ دیں تو لازمی بات ہے یہ سارے کے سارے جتنے سامان ہیں لگے ہوئے، بجلی کے جو لٹک رہے ہیں لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر کام کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوگی تاوقت ہے کہ اس کے اندر کنیکشن دے دیا جائے۔ یہ آپ کے سولوں پر پنکھا لٹکتا ہے، یہ آپ بجلی کے بلب جلاتے ہیں، یہ آپ کی مشنریز بجلی کی کام کرتی ہیں، ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ کرنٹ کا کنیکشن یہ اصل حقیقت ہے۔ جیسے ہی شارٹ اس میں دوڑ گیا، الیکٹرسٹی اس میں دوڑ گئی، اس کے اندر جان پیدا ہو گئی، کام کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو جیسے ایک پاور ہے اور اس پاور کی وجہ سے یہ ساری مشنری کام کر رہی ہے، ایسے ہی کیفیت ہے روح کی۔ اب یہ روح جو ہے اس کے سلسلے میں جیسے میں عرض کیا ہوں بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اور یہ بحثوں کا خلاصہ بھی کرنا مشکل ہے کہ یہ قدیم ہے یا حادث ہے، یہ عارض ہے، عرض ہے یا جوہر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ فلسفیانہ باتیں ہیں جس کو نظر انداز کرنا بہتر ہے۔ جس کے بارے میں یہ ہوا کہ جو اسلام سے محروم ہے وہ بہت گمراہ ہوئے، اور انہوں نے روح کے سلسلے میں کہا کہ وہ قدیم ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آسان الفاظ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے آتما کو پرماتما کا ایک جز مانا، آتما کو اور روح کو انہوں نے نعوذ باللہ خدا کا ایک جز مانا، پرماتما کا ایک جز مانا۔ اسی لیے ان کا یہ نظریہ بنا کہ ہر آتما جسم سے نکل جانے کے بعد پھر پرماتما میں جا کے شامل ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ روح اعظم میں جا کے وہ جذب ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام جو کہتا ہے وہ روح دراصل مخلوق ہے۔ مخلوق ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من امر ربی، پروردگار کے حکم کا نام ہے، تو پروردگار کا جو حکم ہے وہ گویا اس کی مخلوق ہی تو ہے۔ اس نے حکم دیا اور وہ چیز بن گئی، جب اس نے حکم دیا اور وہ چیز بن گئی تو لازمی بات ہے جو بنی ہوئی چیزیں وہ مخلوق ہے، اس کے حکم سے بنی ہوئی ہے۔ لہذا یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو روح کے سلسلے میں اتنی بات سمجھ لو وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اور یہ بھی سمجھ لو من امر ربی، راست اس کا تعلق پروردگار کے قول سے ہے، اس کے حکم سے ہے۔ اس نے کہا کن فیکون، بن جا، تو وہ بن گئی، اور اس نے یہ ساری صلاحیتیں رکھی جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ خلق الانسان من صورت الرحمن، یا من صورتی ہی دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکیم ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں عارضی طور پر، ٹیمپرری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ڈالی، انسان کو سننے والا بنایا، انسان کو دیکھنے والا بنایا، انسان کے اندر حیات رکھی۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر، انسان کے اندر پیدا فرمائی دراصل اس کے حکم کا نتیجہ ہے۔ لہذا یہ روح جو انسان کے اندر ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جان ہے، حیات ہے، زندگی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کا نام ہے۔ یہ تو حکم ہے تو نظر آنے والا نہیں ہے، اور لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام ہے تو وہ جب حکم ہے تو اس کا جسم نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا جسم نہیں ہے، ایگزسٹ باڈی نہیں ہے جس کو آپ پکڑ سکیں، جس کے اوپر آپ ریسرچ کر سکیں، جس کو آپ لیب میں لے جا سکیں۔ اسی لیے کہا انسان کا جسم یتجزا ہے اور روح لا یتجزا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے، آپ کا جو جسم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا، اس کو کاٹ سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، اس پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن روح کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا
جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اس قابل ہی نہیں کہ اس کو کاٹا جائے. جیسے میری آواز ہے، ابھی آواز فضا میں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا آپریشن کیا جائے، اس کی سرجری کی جائے، اس کے ٹکڑے کیے جائے، کسی ٹکڑے کے اوپر ریسرچ کیا جائے. یہ سننے والی اور محسوس کرنے والی ایک چیز ہے. بالکل ایسے ہی روح کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے زندگی ہے، اور اس کو نہ دیکھا جا سکتا اور نہ اس کے اوپر انسان اپنی ظاہری آنکھوں یا اپنے ظاہری علم کے ذریعے سے ریسرچ کر سکتا ہے. تیسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر یہ روح مرنے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ آیا روح بھی مر جاتی ہے یا روح باقی رہتی ہے؟ تو جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ہیں، ان روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ روح باقی رہتی ہے، روح پر ابھی موت نہیں آتی. اور روح کے سلسلے میں کہا گیا کہ اگر نیکوکاروں کی روح ہے تو اعلی علیین میں، اور اگر برے لوگوں کی روح ہے تو سجین میں لے جا کر رکھ دی جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہداء کی روحیں تو وہ ایک ایسے پرندے میں جو سبز قسم کا ہے، جو جنت میں پھدک رہا ہے، ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے، اس کے سینے میں رکھ دی جاتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پرندے کا ترجمہ بھی ہمارے اپنے الفاظ میں ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائر کا لفظ ارشاد فرمایا، ایک اڑنے والی چیز، ایک فضا میں پھدکنے والی چیز، ایک اڑنے والی چیز. لازمی بات ہے اردو کے اعتبار سے اس کو ہم پرندہ ہی کہیں گے، ورنہ اڑنے والی چیز تو ایروپلین بھی ہے، اڑنے والی چیز تو راکٹ بھی ہے. تو ایک ایسی مخلوق ہے عظیم الشان قسم کی، جس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ شہداء کی روحوں کو رکھ دیتا ہے تاکہ وہ ساری جنت میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتے رہیں، آزادانہ طور پر گھومتے رہیں. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی وفات کے بعد اس کی روح یہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ ایک خاص کنٹرول میں خاص انتظام کے ساتھ رکھ دیتا ہے. یہ ہے وہ روح کے سلسلے میں بہت ہی اہم بنیادی چیزیں جس سے زیادہ ہم غور نہیں کر سکتے اور جس سے زیادہ ہم طے میں پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ حضرت انسان جناب آپ کا علم بہت چھوڑا ہے. وَمَا أُوتِيتُم، اور تم کو علم نہیں دیا گیا إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا سا، بڑا مختصر سا علم ہے. انسان کے علم کا عالم یہ ہے کہ انسان خود اپنے وجود کے سلسلے میں، اپنے جسم کے سلسلے میں پوری تحقیق نہیں کر سکا، اور اپنے جسم میں جو جوارح ہے، جو اس کے آرگنز ہے، جو اس کے اعضاء ہے، ان اعضاء کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا. تو وہ روح کی حقیقت کو، وہ الہیات کو، وہ عقیدے کی ان چیزوں کو کیسے سمجھ سکتا جو بڑی نازک ہے، جو بڑی لطیف ہے اور جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں. ان ساری چیزوں کے سلسلے میں انسان محتاج ہے کس کا؟ انسان محتاج ہے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کا، کہ انہوں نے جتنا بتا دیا اسی پر اکتفا کیا جائے، اسی پہ عقیدہ رکھا جائے، اس سے آگے بڑھنے کی انسان کوشش نہ کرے، ورنہ وہ گمراہیوں میں پھنس جائے گا اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا. انشاءاللہ سورۃ الکہف آنے والی ہے، اور اس سورت میں ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوا حضرت خضر کے ساتھ. تو حضرت خضر کون تھے، کیسے سفر ہوا، کہاں کا سفر ہوا، انشاءاللہ اسی موقع پہ وضاحت آئے گی. ایک چھوٹی سی چیز کی جانب میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ یہ دونوں سمندر کا سفر کرنے لگے، اور سمندر میں بادبانی جہاز پر ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور وہ کشتی چل رہی ہے سمندر میں. اور آپ جانتے ہیں جب سمندر میں سفر ہوتا ہے تو نیلا آسمان اور نیلے پانی کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہاں سے وہاں تک پانی، یہاں سے وہاں تک پانی. اسی اثنا ایک چھوٹی سی ایک چڑیا، چھوٹا سا پرندہ جو 2 انگل کا ہے، وہ کشتی پر آتا ہے اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں اپنی چونچ ڈباتا ہے، اور اس چونچ میں 1 قطرہ 1.5 قطرہ جو پانی آتا ہے وہ پانی لے کر پھر پھدک جاتا ہے، ہو جاتا ہے. تو حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، ایک ہے حضرت خضر اور دوسرے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت خضر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ وَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی جانب سے ان کے یہ علم عطا کیا تھا، اپنی جانب سے. وَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا. اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ اپنے زمانے میں رسول سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، رسول سے بڑھ کر کوئی عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی و رسول،
اور حضرت خضر من لدنی سے نوازے گئے. یہ حضرت خضر حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اس پرندے نے سمندر میں کتنی کمی کر دی بتاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کی چونچ خود وہ بالکل باریک سی مہین سی لکڑی کی مانند، اور اس میں پانی ایک قطرہ بھی پوری طرح نہیں سما سکا. یہ پانی ٹھیٹھے مارتی ہوئی موجیں اور یہ سمندر یہاں سے وہاں تک لہریں مارتا ہوا، اس وافر مقدار کے پانی میں اس کی چونچ میں کیا پانی سمایا ہوگا، یہ کیا پانی میں کمی کر دے گا. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ میرا اور تمہارا علم مل کے اللہ کے علم کے مقابلے میں پرندے کی چونچ کے پانی سے بھی کم ہے. اس پرندے کی چونچ میں جتنا پانی گیا سمندر کے پانی کے مقابلے میں، ایسے ہی میرا اور تمہارا علم، یہ ہمارے اور آپ کے علم کی بات نہیں ہو رہی، میں پھر بتا رہا ہوں، یہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے علم کی بات ہو رہی ہے. حضرت خضر کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ میرا اور تمہارا علم مل کر اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت اس کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ پرندے کی چونچ میں پانی گیا. لہذا انسان کو جو علم دیا گیا بہت کم علم ہے. فما وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو نہیں دیا گیا علم مگر بہت تھوڑا سا. اب اس تھوڑے سے علم کے ذریعے سے تم چاہو کہ عقیدے کی ان ساری گتھیوں کو سلجھا لو جو بڑی پیچیدہ ہے اور جو انسان اپنی اس ناقص عقل کے ذریعے سے سمجھ ہی نہیں سکتا، تو یہ ناممکن ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ روح کے بارے میں اتنا سمجھ لو کہ قل الروح من امر ربی، پروردگار کے حکم کا نام ہے. اس حکم کی وجہ سے تمہارے اندر زندگی ہے، اور اسی حکم کو جب اللہ تعالیٰ منفی کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ روح جسم سے نکل جا، تو پھر جسم بن جاتا ہے، بغیر روح کے لاش میں تبدیل ہو جاتا ہے، جان باقی نہیں رہ جاتی. یہ وہ روح ہے جس کے سلسلے میں تم پوچھ رہے ہو. یہ وہ پہلی تشریح ہے جس کی جانب میں اشارہ کیا تھا. دوسری تشریح جو روح کی گئی وہ وحی سے کی گئی. وحی الہی کے لیے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روح کا لفظ استعمال کیا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ وحی الہی بلکہ وحی الہی لانے والے فرشتے یعنی حضرت جبرائیل امین، ان کے لیے بھی روح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، ارشاد فرمایا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں. روح کی تشریح وہاں پر حضرت جبرائیل امین سے کی گئی. وحی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، کہ ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی. روح کا ترجمہ سارے مفسرین نے وہاں پر وحی الہی سے کیا. لہذا بہت بڑا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، بہت بڑی تعداد ہے مفسرین کی جو یہاں پر روح سے مراد وحی لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں، تشریح کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں وحی کے بارے میں، وحی آپ پر کیسے آتی ہے، وحی کی کیا حقیقت ہے. تو اے نبی ان سے آپ یہ کہہ دیجئے، ان سے یہ ساری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں کہ وحی یہ لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل امین لے کر میرے پاس آتے ہیں اور پھر میرے قلب پہ اس کا القاء کرتے ہیں. یہ ساری تشریح کرنے کے بجائے نبی قل الروح من امر ربی، آپ اتنا کہہ دیجئے کہ وحی الہی میرے پروردگار کے حکم کا نام ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، لہذا اس حکم کو حضرت جبرائیل پہنچاتے ہیں، یہ وحی ہے. اتنا تم سمجھ لو، اس سے زیادہ تم سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کیونکہ تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے. تم اپنے ناقص اور کم علم ذہن سے یہ ساری وحی کی حقیقتیں سمجھ لو، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں. جو حضرات یہ تشریح وحی سے کرتے ہیں وہ اس کا سبب یہ مانتے ہیں اور اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ دراصل گفتگو یہاں پر قرآن پاک ہی کے سلسلے میں چل رہی ہے. اور پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم قرآن مجید نازل کر رہے ہیں ایمان والوں کے حق میں رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور ظالموں کے حق میں خسارہ ہی خسارہ ہے. قرآن پاک کا تذکرہ ہوا
تو لوگوں نے پوچھا یہ قرآن پاک آپ پر کس انداز میں نازل ہو رہا ہے؟ جو وحی نازل ہو رہی ہے تو یہ وحی کس انداز میں نازل ہو رہی ہے، اس کی آپ حقیقت بتائیے، اس کی آپ تشریح کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ قل الروح من امر ربی، یہ میرے پروردگار کے حکم کا نام ہے، اس کے حکم سے وحی آتی ہے، اس سے زیادہ تم نہیں سمجھ سکتے، لہذا اسی سیاق کو جاری رکھتے ہوئے، اسی ٹاپک کو، اسی موضوع کو جاری رکھتے ہوئے آگے کیا ارشاد فرمایا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو ہم تو وہی بھیج رہے ہیں، وہ وحی کے سلسلے کو منقطع کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم ختم کر سکتے ہیں اس وحی کو، اس وحی کو ہم منقطع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اگر ہم روک دیں ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، تو کسی کو بھی اے نبی آپ کارساز نہیں پائیں گے، کام بنانے والا نہیں پائیں گے، کوئی شخص ایسا نہیں ثابت ہوگا جو آپ کا کام بنائے، دوبارہ وحی کو جاری کر دے اور دوبارہ وحی کے جاری کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دے، کسی کو آپ اس پوزیشن میں نہیں پائیں گے، کوئی کام بنانے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا یہ وہ وحی ہے جو ہم محض اپنی رحمت سے بھیج رہے ہیں، الا رحمۃ من ربک، یہ پروردگار کا رحم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی و رسول کی حیثیت سے منتخب کیا، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ کا انتخاب کیا بلکہ آپ پر وحی الہی نازل فرمائی، آپ کو ساری فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا، ساری فضیلتیں عنایت فرمائی، انہی فضیلتوں میں وہ فضیلت ہے جس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ پروردگار آپ کو مقام محمود تک قیامت کے لیے پہنچانا چاہتا ہے، شفاعت کبریٰ کا آپ کو اللہ تعالیٰ مقام دینا چاہتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں ہیں، جس کا تذکرہ سورہ کوثر میں بھی فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خیر کثیر ہے نبی ہم نے آپ کو عنایت فرمایا، اس خیر کثیر میں قرآن پاک ہے، اس خیر کثیر میں فتح مکہ ہے، اس خیر کثیر میں ختم نبوت ہے، اس خیر کثیر میں مقام محمود ہے، اس خیر کثیر میں شفاعت کا مقام ہے، اس خیر کثیر میں حوض کوثر ہے جو حشر کے دن اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ تو اتنا خیر ہے، اتنا خیر ہے، اتنا فضل اللہ تعالیٰ کی ایسی بھلائی ہے کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر اے نبی بہت ہے، بہت ہے۔ تو یہ وہ وحی ہے جس وحی کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے اور جس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانیت کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ لازمی بات ہے وحی کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ نبی اور رسول سمجھ سکتا ہے، نبی اور رسول سے ہٹ کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے روح کے سلسلے میں نے پاور اور الیکٹرسٹی اور کرنٹ کی مثال دی، وحی کے سلسلے میں بھی میں اسی مثال پر اکتفا کرتا ہوں کہ بظاہر ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بلب جل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس بلب کو زبان دے دے تو وہ بلب آپ سے کہے اور بتائے کہ کرنٹ لینے میں مجھے کتنی پریشانی پیش آ رہی ہے، اس پاور کو حاصل کرنے میں مجھے کس آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، کتنی سوزش ہوتی ہے، کیا تپش ہوتی ہے، کیا حرارت ہوتی ہے۔ سوچیے آپ کہ کھلے تار کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیسا جسم کو جھٹکا پڑتا ہے، اور اگر یہ کرنٹ مستقل ہماری باڈی میں پہنچتا رہے تو چھوٹی دیر میں کیسے کام تمام ہو جاتا ہے، کس طرح سے انسان کا خون منجمد ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ یہ وہ کرنٹ ہے جو بیچارہ بلب گھنٹوں لے رہا ہے، گھنٹوں لے رہا ہے، لینے کے بعد اس کو روشنی میں تبدیل کر کے آپ کی طرف بھیج رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی رات بھی رات نہیں رہ گئی، دن ہو گئی، روشن ہو گیا اور ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس میں جو بلب جس مرحلے سے گزر رہا ہے، جو قربانی دے رہا ہے، وہ لازمی بات ہے ہم کو اور آپ کو اس کی کیفیت نہیں معلوم۔ اگر شاید زبان ہوتی تو وہ بتاتا۔ ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو وحی لیتے اور اس وحی کے جلال کو جو ان کے وجود پر نازل ہوتی اس کا جو تحمل کرتے اور اس کو جو برداشت کرتے اور اس کے بعد اس وحی کو ایک نور کی شکل میں ہماری طرف شفٹ کرتے اور منتقل کرتے کلام پاک کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں، تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے انسانوں تمہارا علم بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے،
لہذا تم وحی الہی کو نہیں سمجھ سکتے، تم ناقدری کر رہے ہو اس وحی کی۔ اگر اس ناقدری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دے کہ یہ وحی منقطع کر دی جائے، یہ وحی روک دی جائے، تو تم کیا کرو گے؟ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو ہم روک دے، ختم کر دے اس وحی کے سلسلے کو جو آپ پر کی جا رہی ہے، اور جب وحی روک دی جائے گی تو پھر ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر کسی کو آپ کارساز کام بنانے والا نہیں پائیں گے، سب کے سب مجبور اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، یہ 6 مہینے اللہ تعالیٰ نے وحی روک دی، اور اس کے سلسلے میں پھر روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بے چینی محسوس فرماتے، اتنی شدید بے چینی محسوس فرماتے کہ یہاں تک کہ روایتوں میں لفظ آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی کہ ہیرا کی چوٹیوں پر چڑھ کے کود جائے وہاں سے، کیوں وحی کا سلسلہ رک گیا، کیوں وحی کا سلسلہ رک گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افق پر آسمان کے بالکل اوپر کنارے ایک نقطہ نظر آیا جو دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پوری فضا میں وہ نقطہ چھا گیا۔ وہ حضرت جبرائیل امین تھے جو اپنی اصلی شکل میں نظر آئے، اور پھر اس کے بعد سے سورۃ الضحیٰ حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی عنایت فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی روک کر بھی یہ بتلایا کہ وحی کیسے روکی جا سکتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، انسانوں پر اللہ تعالیٰ جو فضل فرما رہا ہے، جو کرم اور جو رحم فرما رہا ہے وحی کے ذریعے سے، اس کو انسان نہیں سمجھ سک رہے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو انسان پر مکمل ہو رہی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، حضرت ابوبکر حضرت عمر آپس میں کہتے ہیں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو حضرت ام سلمہ کے پاس جایا کرتے تھے، ہم بھی چلے حضرت ام سلمہ کے پاس۔ لہذا یہ دونوں حضرات حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو تسلی دی، کہا کہ وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس طرح سے سمجھایا تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے نہیں، میں کسی اور وجہ سے رو رہی ہوں، میرے رونے کا سبب یہ ہے، میں یہ سوچ کے روتی ہوں کہ اب آسمان سے زمین کا رشتہ جو ذریعے وحی قائم تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، قیامت تک کے لیے وحی آنے والی نہیں، وحی کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس احساس کی وجہ سے مجھ پہ گریہ تاری ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم۔ اور صحابہ کو تو اتنا اطمینان ہوتا تھا، اتنا اطمینان ہوتا تھا کہ کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کسی آزمائش میں ہم مبتلا ہوں گے کہ وحی آ جائے گی، ہماری رہنمائی ہو جائے گی، ہم مصیبت سے نکل جائیں گے، تسلی کا سامان اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو جائے گا۔ لہذا یہ ایک بہت بڑی نعمت جس کے بارے میں فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو بہت بڑا فضل ہے جو انسانوں پر ہو رہا، اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کلام سے نوازا، وہ قرآن مجید جو بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر، یاد دلا کر، لکھوا کر سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے جس کلام کو محفوظ کر دیا، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی آپ یہ کہیے سارے انسان جمع ہو جائیں پورے کے پورے، اور جنوں سے بھی مدد لے لے، جن بھی جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ مثل قرآن لا سکیں، قرآن کی طرح کوئی کتاب لا سکیں، لا یأتون بمثلہ، ہرگز اس کے مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، سب مل کے سپورٹ کریں ایک دوسرے کو، کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر دے، کوئی آرام کا کر دے، کوئی لکھنے کا کر دے، کوئی ڈکٹیٹ کرے، کوئی اسٹڈی کرے، سب مل کے ایک دوسرے کا کام کرے، پھر بھی اس قرآن مجید کے مثل قرآن مجید نہیں لا سکتے۔ یہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ قرآن پاک کا جواب یہ نہیں لا سکتے، اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس کے مثل۔ آگے چل کے مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. پورے قرآن مجید اور پوری کتاب کا مسئلہ تو بہت بڑا ہے، اس کا جواب لانا تو تمہارے لیے ناممکن ہے. ایک سورت کا جو 3 آیتوں پر مشتمل ہو، جیسے سورۃ الکوثر ہے، سورۃ النصر ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، فرمایا ایک سورت کا مقابلہ کر لو اور ایک سورت کے مقابلے میں کوئی سورت پیش کرو. ارشاد فرمایا، کس اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا، دیکھیے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اور مدد لے لو کن سے؟ جنوں سے، انسانوں سے، جن سے ہو سکتا ہے، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، کمپیوٹر سے، ساری چیزوں سے مدد لے لو. ارشاد فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، لن کے ساتھ ارشاد فرمایا ہرگز نہیں کر سکتے، تو ایک چھوٹی سی صورت کا بھی جواب نہیں لا سکتے. لہذا آج تک انسان قرآن پاک کا جواب نہیں پیش کر سکا ہے. ہو سکتا آپ کے ذہن میں ہے، بعض لوگوں نے کوشش کی، کچھ تحریریں لکھی ہیں، لکھنے کے بعد سے پیش کرنے کی کوشش کی، کمپیوٹر میں بھی فیڈ کیا اور اس کو جو ہے وہ قرآن پاک کی بدل میں اس جواب میں کہہ کے اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کی. یاد رکھیے وہ جواب نہیں ہے، وہ جواب نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ ناکام قسم کی سازشیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چل رہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، چیلنج کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن پاک ہی میں چیلنج ہے، اس چیلنج کو سنا دیا کہ تم اس کا جواب نہیں لا سکتے، اس کے ہم بدلہ، اس کے مثل کلام نہیں لا سکتے. تو ایک صاحب نے کہا میں لا سکتا ہوں. لہذا انہوں نے بہت سوچ کے یمامہ کے وہ صاحب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بہت سوچ کے انہوں نے پیش کیا کیا الفیل وما ادراک ما الفیل لہ خرطوم طویل. کہا ہاتھی، تم لوگ ہاتھی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کی لمبی لمبی سونڈ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی بکواس کر لینا، اس کو آپ قرآن پاک کا جواب کہیں گے کیا؟ بے مقصد قسم کے الفاظ کے جمع کر دینا، اس کو تھوڑی قرآن مجید کا جواب کہیں گے. قرآن مجید کے جواب کے معنی یہ ہوں گے کہ ایسا کلام آپ پیش کریں جس کو انسانوں کے ایک طبقہ تلاوت کرے، پڑھے اور اس کو اپنا دستور بنائے، اس کو سمجھے اور اس کی تشریح کرے، اس کی تفسیر کرے، اس سے اپنی زندگیوں کو وابستہ کر لے اور اس کی اپنی عبادتوں میں تلاوت کرے، اس کو اپنی دعائیں سمجھے، اس کو اپنی ریاضتیں سمجھے، اس کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھے، صبح شام اس کی تلاوت ہو اور اس کو ممبر اور محراب میں پڑھا جائے. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو معلوم ہوگا، اتنا مقبول ہوگا تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کچھ مقبولیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں، یہ لاکھوں لوگوں کی عبادتیں ہیں، یہ لاکھوں لوگوں کی نمازیں ہیں. یہ لاکھوں لوگ اس کو ممبر میں پڑھتے ہیں، محراب میں پڑھتے ہیں، اس کو تہجد میں پڑھتے ہیں، اس کو فجر میں پڑھتے ہیں، اور کروڑوں لوگ اس کو اپنی زندگی کا دستور سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ترجمے کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کی عبادت سمجھتے ہیں. تو اس کلام سے جو چمٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اس کی جو نشر و اشاعت کر رہے ہیں، یہ ساری شان کیوں؟ اس لیے کہ اس کلام میں وہ تاثیر ہے، اس کلام میں وہ اثر ہے جو انسانوں کے اوپر ڈالتا ہے، وہ اثر ہے جس سے انسان متاثر ہوتے ہیں. لہذا اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کلام پاک کا جواب لا سکتے ہو تو لاؤ جواب. ایک صفحے کا لاؤ، ایک صفحہ بھی مشکل ہے، 3 جملوں کا لاؤ. ایسے 3 جملے جن کو انسان پڑھنا شروع کر دے، یاد کرنا شروع کر دے، اپنی مجلسوں میں دہرانا شروع کر دے اور اس کو سمجھنے کے لیے کوششیں کرے، وہ ساری چیزیں کرے جو قرآن پاک کے ساتھ ہو رہی، تب سمجھا جائے گا جواب ہے. ورنہ جواب تھوڑی تو بندی سے تھوڑی جواب سمجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل اے نبی آپ یہ کہیے لئن اجتمعت الانس والجن، جمع ہو جائے اگر انسان اور جن، اعلیٰ اس بات پر ایاتو بھی مثل حاضر القرآن کے، اس قرآن کی مثل وہ لا سکیں تو لا لے، لیکن سن لے لا یاتون بمثلی، وہ نہیں لا سکتے، وہ نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی و مددگار کیوں نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک عجیب و غریب شان کے ساتھ نازل فرمایا. اس کی شان یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانیت کی ہدایت کا سارا سامان رکھا ہے. ایک اچھی زندگی کیسے بسر ہو سکتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. آخرت کی کامیابی کیسے نصیب ہو سکتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. یہ دو ہی چیزیں ہیں جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے, اس کا حال اچھا ہو جائے اور اس کا مستقبل اچھا ہو جائے. فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے, موجودہ زندگی کے بارے میں سوچتا ہے. قرآن پاک نے دونوں کے سلسلے میں رہنمائی کر دی اور اس سورت کے آغاز میں بڑے حسین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جس کا ترجمہ مشکل ہے اور جس کو چند لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. عربی کا ایک عجیب و غریب حسن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کی رہنمائی کا تذکرہ کیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بے شک یہ وہ قرآن ہے, یہدی للتی ہی اقوم. ان تین الفاظ کا ترجمہ ممکن نہیں. یہدی للتی ہی اقوم, اقوم پائیدار, مستحکم, ٹھوس. آپ کیا تشریح کریں گے اس کی؟ آپ ایک تشریح کر سکتے ہیں کہ دنیا کی ٹھوس زندگی, پائیدار زندگی, مضبوط زندگی, اور آپ اس کی ایک تشریح کر سکتے کہ وہ زندگی جس کا انجام ٹھوس ہو, جس کا انجام پائیدار ہو, جس کا انجام اچھا ہو, جس کا انجام کامیابی ہی کامیابی ہو. آپ یہ تشریح کر لیجئے, یہ ترجمہ کر لیجئے کہ یہ لتی اقوم, کہ وہ جو آخرت جو پائیدار ہے, وہ آخرت جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے, وہ آخرت جو انسان کے حق میں سب سے زیادہ مفید, سب سے زیادہ اہم ضروری ہے, اس زندگی کی رہنمائی کرتا ہے قرآن پاک. لہذا دنیا کی زندگی بھی, آخرت کی زندگی بھی, زندگی کا نتیجہ بھی, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں سمو دیا. اور ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس کو فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. بے شک ہم نے کھول کھول کر, پھیلا پھیلا کر, اور تکرار اور بار بار مکرر ہم نے بیان کر دیا اس قرآن میں لوگوں کے لیے, مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہر اس چیز کو جو لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے, جو لوگوں کے لیے مثل بن سکے, جو لوگوں کے لیے رہنمائی بن سکے, اس کو ہم نے بار بار بیان کر دیا. یہ ایک قرآن پاک کا عجیب و غریب نرالا انداز ہے. یہ ایسا نرالا انداز ہے, یہ وہ اسلوب ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک میں تحریف نہیں ہو سکی, تبدیلی نہیں ہو سکی قرآن مجید میں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مضامین کو مکرر نازل فرمایا, اور ہر تکرار کی اپنی افادیت, اپنی اہمیت اور اپنی ضرورت ہے. جب تکرار کی نوبت آئے گی اور بعض چیزیں مکرر محسوس ہوں گی, انشاءاللہ اس وقت میں آپ کی خدمت میں وضاحت رکھوں گا. لیکن ایک عجیب و غریب, ایک نرالا انداز ہے, آپ اس کی تشریح نہیں کر سکتے. آپ سوچئے کہ بات مکرر ہے, مکرر بات کیا ہوگی, یہ لایانی ہو جاتی ہے. مکرر کے معنی ضرورت نہیں, ایک بات آپ بار بار کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے. یا تو سننے والا نادان ہے, بیچارہ سیدھا سادہ ہے, ایک مرتبہ کہنے سے نہیں سمجھا, بار بار کہا گیا. یا پھر یہ کہ بولنے والا وہ ایک مرتبہ میں اپنی بات سمجھانے پر قادر نہیں, اسی لیے اس کو بار بار بولنا پڑا, مکرر بولنا پڑا. لیکن یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے کلام کا معاملہ ہے. لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے کلام میں دیکھیں گے تکرار ہے, تکرار ہے, لیکن ہر تکرار اپنے مقام پر, اپنے موقع پر مناسب ہے, ضروری ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے. نظم قرآن, نظم کلام کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے, ہدایت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے, اور اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو نئے معنی پیدا فرما دیے, اس اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہر تکرار کی اپنی ایک افادیت ہے, ہر تکرار کی اپنی ایک ضرورت ہے, اور ہر تکرار کی اپنی ایک اہمیت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس تکرار کے اسلوب کی وجہ سے جو ریپیٹ کیا گیا, جس کو اگرچہ کہ ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم اپنے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ جو بار بار بات کہی گئی, اس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب معاملہ یہ فرمایا کہ قرآن پاک میں تحریف نہیں ہو سکتی. کیسے تحریف نہیں ہو سکتی؟ قیامت کا منظر ہے, ایک جگہ آپ نے تھوڑا بہت اس میں ڈنڈی مار دی اور ملاوٹ کر دی, تحریف کر دی, ممکن. دوسری جگہ پھر بیان کیا, تیسری جگہ سورۃ القیامہ میں الگ ہے, سورہ زلزال میں الگ ہے, سورۃ الزمر میں الگ ہے, اور سورہ آپ دیکھیں گے سورہ واللیل میں الگ ہے, سورہ تکویر میں الگ ہے, سورہ انفطار میں الگ ہے. اتنے مقام پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اس منظر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن پچھلی کتابوں میں چونکہ یہ تکرار نہیں تھی,
اسی لیے پچھلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف بہت کر دی، تبدیلی بہت کر دی. جملہ کا اللہ تعالیٰ کا جملہ بیان کرتے کرتے اپنا ایک لفظ دو لفظ بڑھا دیا بیچ میں، جس کی وجہ سے ماں نے کہا کہ کہاں چلے گئے. یہ تو تحریف ہے، تبدیلی. اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ یہ وہ معاملہ ہے جو ابلیس نے اور ابلیس کے کارندوں اور چیلوں نے پچھلی کتابوں میں کیا، اور اس کتاب میں ناممکن ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تکرار رکھی ہے. ایک ہی بات کو الگ الگ پیرائی میں الگ الگ مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی کو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے بار بار کھول کھول کر بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر ہدایت کے معاملے کو، ہر وہ چیز جو نمونہ بن سکتی ہے، جو مثل بن سکتی ہے. لیکن ان سب کے باوجود انسان کا عالم یہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر و بیشتر انسان سوائے کفر کے اور کچھ نہیں کرتے، انکار ہی انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو نہیں مانتے. اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو معجزہ ہے، سراسر معجزہ ہے، ہر حیثیت سے معجزہ ہے، وہ اپنے معنوں کے اعتبار سے معجزہ ہے، وہ اپنے دستور اور شریعت کے اعتبار سے معجزہ ہے، وہ اپنے علوم کے اعتبار سے معجزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی پیشن گوئیاں معجزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اسلوب معجزہ ہے، اس کا اسٹائل معجزہ ہے. یہ کلام ہر حیثیت سے معجزہ ہے، اور سب سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قیامت تک زندہ جاوید معجزہ ہے. ان چیزوں کو چھوڑ کر کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے وابستہ ہو گئے، قرآن مجید سے جنہوں نے محبت کی اور جڑ گئے، اور جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھنا شروع کیا اور اس کے پیغام کو لے کر اس کے علم بردار بن کر آگے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کر دی. اور جو قرآن مجید کی مخالفت میں پڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی مینٹلٹی دیکھیے، ان کے مطالبے دیکھیے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور کہا ان لوگوں نے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ مکے کی سرزمین کو چیر کر، اس کو پھاڑ کر ایک زبردست قسم کا چشمہ برآمد نہ کر لے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین. بالخصوص سیرت کی جو مشہور کتاب ہے سیرت ابن اسحاق، اور ان کے پھر شاگرد سیرت ابن ہشام، یہ دونوں سیرتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی زندگی کے ایک واقعے کو انہوں نے نمایاں کیا کہ بیت اللہ میں جمع ہو گئے کون؟ سین کعبہ میں شام کے وقت عصر کے بعد جمع ہو گئے ہیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور ولید اور ابو سفیان اور بڑے بڑے مخالفین مکے کے سردار. اور ان لوگوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ چل رہا ہے، حالات بہت گڑبڑ ہو گئے اور بہت ہلچل ہو گئی، اب تو دور دور سے بھی لوگ آنے لگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، کچھ ہونا چاہیے. لہذا ہم سب جو انٹلیکچوئلز ہیں، وی آئی پیز، بڑے سرداران قریش، ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، کچھ بات چیت کی جائے. نمائندے کو بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ لوگ اسلام کے سلسلے میں نرم پڑ جائیں، ہو سکتا ہے ان کی مخالفت کم ہو یا بات سننا چاہ رہے ہو، اچھا موقع ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس تشریف لاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے پہلے مصالحت کی بات کی، جس مصالحت کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا. پچھلی آیتوں میں یہ بات گزر چکی کہ ان کا عالم یہ ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. ان کا عالم یہ ہے کہ آپ سے کچھ مصالحت کرنا چاہتے ہیں، کمپرومائز ہو جائے کہ 50% قرآن پاک دین لے لیا جائے، 50% دین چھوڑ دیا جائے، آدھا عقیدہ مشرکوں کا لے لیا جائے، مکہ مکرمہ کے آدھا عقیدہ اسلام کا لے لیا جائے، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات ہو جائے. یہ اتحاد کی اس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے نبی، اگر آپ ان کے مطالبے کو مان لیں گے تو پھر ارشاد فرمایا اِذَن لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، پھر موت اور زندگی کے سخت سزاؤں سے ہم آپ کو دوچار کریں گے. ان کی کوئی بات نہیں مانی جا سکتی کہ وَلِيَعْلَمَ الْكَافِرُونَ، کہہ دیجیے آپ عقیدے کے معاملے میں اہل کفر، تمہارا عالم یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اس معاملے میں مصالحت اور کمپرومائز ہو جائے گی، کوئی ایگریمنٹ
नहीं इरशाद फरमाया हरगिज नहीं हो सकता लकुम दीनकुम वलिया दीन, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। कुफर के मामले में कोई इत्तेहाद नहीं, शिर्क के मामले में कोई इत्तेहाद नहीं, शिर्क में और ईमान में कोई वैल्यूज मुश्तरक किस्म की, कॉमन किस्म की नहीं तलाश की जाएगी। इस्लाम आया है शिर्क खत्म करने के लिए, इस्लाम आया है तौहीद का परचम बुलंद करने के लिए, एक अल्लाह की इबादत की दावत देने के लिए। शिर्क से कोई कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं हो सकती। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि नामुमकिन है कि आपसे हम कोई मुसालहत कर ले इस मामले में। मुसालहत इसमें हो सकती है आपकी इजाजत आपके पास रहेगी, मुसालहत इसमें हो सकती है आप अपनी दुकान जैसे चाहे चला लें, मुसालहत इसमें होगी आप अपने दौलत के मालिक बने रहे, हम नहीं लूटेंगे। और लाजमी बात है इस्लामी ममलकत लोगों की मिल्कियत नहीं खत्म करेगी, आप जैसा चाहे जिंदगी बसर करें, ये सारी चीजों में अकीदे में कोई मुसालहत नहीं। तो फिर वो लोग नाराज हो गए। नाराज होने के बाद उन्होंने कहा हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि आप देख रहे हैं कि मक्का मुकर्रमा के अतराफ ये पहाड़ियों का सिलसिला जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंचता है, हमको बहुत मुसीबत होती है। लिहाजा तब जोरा लगा मिनल अर्द यंबुआ, यंबु और कहते हैं बड़े चश्मे को जो जमीन से पानी उबल पड़े। तो कहा ये जमीन फट जाए और यहाँ से एक चश्मा उबल पड़े, पानी जबरदस्त किस्म का एक सोर्स मिल जाए पानी का, और उसके बाद से पानी की किल्लत ये खत्म हो जाए, खूब पानी हमको मिल जाए, तब हम आप पे ईमान कबूल करेंगे। या फिर नंबर 2 औ तकून लक जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन, या फिर ये कि आपका एक जबरदस्त किस्म का बाग हो जिसमें खजूर भी लगे हुए हों, जिसमें अंगूर भी लगे हुए हों। इनब अंगूर को कहते हैं, खजूर आप जानते हैं। ये दो चीजों का तज़किरा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसलिए किया, मुशरिकीन ने भी इनको अहमियत इसलिए दी कि ये दो चीजें, खजूर तो उनकी ग़िज़ा थी और इनब उनकी मईशत थी, उसके जरिए से वो कमाया करते थे। कैसे कमाया करते थे उसकी तफसील है, मैं उसकी वजाहत नहीं करना चाहता, लेकिन वो अंगूर के जरिए से एक तिजारत किया करते थे। अंगूर के जरिए से उनकी एक फैक्ट्री कारखाना चलता और उससे उनको एक दौलत मिलती थी, बस इतना आप जानते रखें। तो कहा मैंने लगा या फिर आपके लिए हो जन्नतुम मिन नखील, बड़ा बाग खजूर का, व इनबिन अंगूर का, और यही नहीं बल्कि तुफज्जिरल अनहार खिलालहा तफजीरा, उसके बीचों बीच नहर बह रही हो, खिलाल से पानी हो, सैराब किया जा रहा हो, लहलाता हुआ एक लंबा चौड़ा सैकड़ों एकड़ का बाग हो, तब हम समझे आप नबी है व रसूल। या फिर नंबर 3 आप जो धमकी देते हैं अज़ाब आएगा, अल्लाह ताला की जानिब से पकड़ होगी, मुसीबत आएगी, तो फिर आप वही पेश कर दीजिए। और उसकी तो समा कमा जाम तारी नकी सफा, या फिर ये कि हम पर आसमान गिर पड़े जिस तरह के आप डराते हैं और समझते हैं कि अजाब आएगा, टुकड़े टुकड़े होकर हम पर आसमान गिर जाए, सजा आ जाए, तो हम समझ लें कि आप सच्चे नबी और रसूल है। चौथी बात बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, या फिर ये कि अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह फरिश्तों को आमने सामने पेश कर दीजिए, आमने सामने रूबरू आप पेश कर दीजिए। कबीला किबल सामने के हिस्से कहते कहा कि आमने सामने आप पेश कर दीजिए, हम भी अल्लाह ताला को देख ले, हम भी फरिश्तों को देख ले, जिब्राइल अमीन को देख ले, तो हम समझे आप पे वही आती है। या फिर 5वीं बात औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़, या फिर ये आपका घर सोने का बन जाए। मिट्टी का घर क्यों है? आपका कच्चा घर, आपका घर सोने के ढेरों का बन जाए, सोने की ईंटों का बन जाए, महल बन जाए शानदार। आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं, रसूल है, तो आपका एजाज ऐसा होना चाहिए कि सोने का घर होना चाहिए, चांदी के दरवाजे होना चाहिए, हीरे की छत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़, या फिर ये कि आपका घर सोने का हो। या फिर छठी बात कहा कि आखिर ये कि छठी बात ये कि हम आपको आसमान पे सीढ़ी के जरिए से चढ़ता हुआ देखे, और आपके चढ़ने पर भी हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे। वलन नुमिन लिरुक़िय्यिका, आपके चढ़ने पर भी हम उस वक्त तक ईमान नहीं कबूल करेंगे, उस वक्त हम आप तस्लीम नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आप फिर एक किताब लेकर वापस आए और नक़रअहू, जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं उसकी इबारत को हम पढ़े। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तख्तियां लेकर आए थे तौरात की, ऐसे ही आप किताब लेकर आइए, तो फिर हम आपको नबी और रसूल मानेंगे, वरना हम आपको नबी और रसूल नहीं मानेंगे। 6 बातें उन्होंने पेश की
छह बातें, छह अलग अलग, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहने लगा तुम्हारा घर सोने का हो जाए तो देखेंगे, कोई कहने लगा कि आपका ऐसा जबरदस्त बाग हो जिसमें अंगूर लगे हो, जिसमें खजूर लगे हो। कोई कह रहा मक्के मुकर्रमा में चश्मा फूट जाए। कोई कह रहा आप आसमान पे चढ़े, आपको चढ़ता हुआ आप देखे, किताब लेके आप नाजिल हो तो हम किताब को किताब माने। ये सारी बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मुतालिबे में रखी गई कि जरा आप मोजज़ा दिखाइए। तो जवाब क्या है? कुल सुभान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। ऐ नबी कहिए मेरे परवरदिगार की शान, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ और रसूल हूँ। इस हैसियत को तुम समझने की कोशिश करो, इस कॉम्बिनेशन को तुम समझने की कोशिश करो तो कामयाब हो जाओ। और इस कॉम्बिनेशन को अगर तुम नहीं समझे तो फिर नाकाम हो गए। ये अहम तरीन बात है। हल कुन्तु इल्ला बशरा, देखो मैं बशर हूँ, इंसान हूँ, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, मैं कुरैश के खानदान का बनी हाशिम का एक फर्द हूँ, मैं आमिना का बेटा हूँ, मेरे माँ बाप है, मैं बाजार जाता हूँ और सामान खरीदता हूँ, मुझे थकान होती है और रात में मैं आराम करता हूँ, मुझे भूख लगती है और मैं खाना तनावुल करता हूँ, और मैं बीमार भी हो जाता हूँ और अल्लाह ताला फिर मुझे शिफा भी देता है, मुझे सदमा होता है तो मुझे गम भी होता है, मैं खुशी भी महसूस करता हूँ, मेरी औलाद भी है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में है उस वक्त, और औलाद में चारों बेटियां हैं। कहा कि सारी चीजें मेरे साथ है जो इंसानों के साथ है, मैं इंसान हूँ, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है रसूला, मैं रसूल हूँ जिसमें सारे इंसान शरीक नहीं है। ये मेरी अफजलियत है, ये मेरी फजीलत है। इस फजीलत में मुझे तुम आजमाने की कोशिश करो। रसूल जिस पर रिसालत आती हो, रसूल जिस पर वही आती हो, रसूल जिस पर अल्लाह का कलाम नाजिल होता हो, और रसूल जो अल्लाह ताला का नुमाइंदा हुज्जत बनकर वो जमीन पर आता है, और रसूल वो जो शरीयत को पेश करता है, और रसूल जो जीने का करीना पेश करता है, और रसूल जिसका उसवा वो इंसानियत के लिए कामयाबी का और निजात का जरिया होता है, और रसूल जिसकी पैरवी लाजिम होती है, वमा अरसलना रसूलन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह का ये हुक्म होता है कि रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत करोगे तो जन्नत में जाओगे, सिराते मुस्तकीम, वरना गुमराह होकर रह जाओगे, तबाह और बर्बाद हो जाओगे। ये इस हैसियत से मुझे समझो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तुम ये क्यों समझते हो कि मेरे पास सोने के ढल्ले रखे हुए हैं, सोने की ईंटें रखी हुई? तुम क्यों ये समझते हो कि मैं तुमको दौलत दूंगा? तुम ये क्यों समझते हो कि चश्मे फूट पड़ेंगे? तुम क्यों समझते हो कि मैं इंजीनियर हूँ, जबरदस्त किस्म की नहरें बहा दूंगा? तुम क्यों समझते हो मैं डॉक्टर हूँ और बीमारों को शिफा दे दूंगा? ये सब मेरी ड्यूटीज नहीं है। मेरी ड्यूटी है अल्लाह की हिदायत को इंसानों तक पहुंचाना, मेरी जिम्मेदारी है अल्लाह की किताब इंसानों तक पहुंचाना, मेरी जिम्मेदारी है इंसानों की तरबियत करना। मैं इंसानों का रहनुमा हूँ। इंसान इंसान बनकर कैसे जिंदगी बसर करेगा वो मेरी पैरवी से लोगों को मालूम होगा। ये मैं दीन लेकर आया हूँ, दीन लेकर आया हूँ। ये सारी चीजों का मुतालबा तुम मुझसे क्यों करते हो? मैंने कभी दावा नहीं किया कि दौलत मुझसे आके ले लो, मैंने कभी दावा नहीं किया कि इलाज आके मेरे पास करा लो, मैंने कभी दावा नहीं किया कि सियासत और हुकूमत मेरे पास से आके हासिल करो। मैं कह रहा हूँ हिदायत मुझसे लो, रहनुमाई मुझसे लो। इस मामले में तुम मुझे आजमाने की कोशिश करो। इस मामले को छोड़कर इंसानों का आलम यह हो गया कि 2500 वो सारी चीजें देख रहा है जिन सारी चीजों का ताल्लुक रिसालत से नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने गाहे अपने रसूल से वो मोजज़ात जाहिर किए, जो मोजज़ात अकीदे की मुसल्लमा हकीकतें हैं जिनका इनकार कोई इंसान नहीं कर सकता, मुसलमान नहीं कर सकता। वो मोजज़ात क्या है? मुख्तलिफ मौकों पर नाजिल होते रहे। उन्हीं मोजज़ात में मसलन शक़े क़मर का मोजज़ा है, उन मोजज़ात में मसलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज में दुआ कर दी, ऐसी बरकत हुई कि 2-4 लोगों की चीज वो सैकड़ों लोगों के लिए काफी होती चली गई, वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ किस्म के वो मोजज़ात है जो अपने वक्त पर जाहिर होते रहे। लेकिन ये मुतालबा करना मक्के मुकर्रमा में चश्मा फूट पड़े, आपका घर सोने का हो जाए, ये मुतालबा करना कि फरिश्तों की जमात आपके आगे पीछे चले, उनको हम देखकर ईमान कबूल करें, या नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला जाहिर और नाजिल हो जाए, या ये कह लेना
کہ آپ ہمارے سامنے ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھے اور کتاب لے کر واپس آئے تو ہم اس کتاب کو تسلیم کریں، اور یہ سارے وہ مطالبات ہے جو تم کو تمہاری تباہی کے دانے تک پہنچانے والے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پر قادر ہے۔ سبحان ربی، پروردگار کی قدرت ایسی ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ پروردگار کی شان یہ ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا، تمہیں میں سے اس نے مجھے منتخب کیا۔ لہذا رسالت کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو بھی سمجھے اور آخرت کی حقیقت کو بھی سمجھے۔ باقی لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1 2 نہیں 9 معجزے اپنے آنکھوں سے دیکھے تو کیا بات مان لی؟ نہیں مانی، وہی ڈوب کر رہا، فرعون ختم ہو گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا حوالہ بھی دیا، اور یہ دنیا کی زندگی جس میں رسول رہنمائی کر رہے ہیں اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اس کی حقیقت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ ان کی وضاحت آئندہ اتوار آنے والی آیتوں کی تشریح کے ذیل میں رکھی جائے گی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔